ریاست کی طرف سے کہ ہاں بھائی آپ نے اس ریاست کا دفاع کیا, اس ریاست کو جنگ جتوا کی دی, یہ آپ کا انعام ہے. گنڈاپور کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. میجر گورواریا بھی گھس گئے, بخشی بھی گھس گئے, یہ ارناب گوسوامی, یہ بنیادی طور پر صحافی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈسٹ ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہونے والی کشیدگی تھی اس میں جتنے بھی جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں, کس کی طرف سے؟ ارنب گوسوامی کی طرف سے, کیونکہ ارنب گوسوامی از دا ون جو سب سے زیادہ غلط اور مس انفارمیشن پھیلا رہے تھے. ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے انڈیا کے اندر. دیٹ از دا بیسٹ تھنگ مجھے لگتا ہے جو انڈیا نے ابھی تک کی ہے شاید. اور اس کے علاوہ یہ کہ بی جے پی کے جو آئی ٹی کے سربراہ ہیں ان کے خلاف بھی ان کے ساتھ ساتھ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مس انفارمیشن پھیلانے کی وجہ سے. دوسری آج ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہوں گے, علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کافی دنوں سے اسلام آباد کے اندر ہیں, تو تھوڑا سا ہم ڈومیسٹک بات بھی کریں گے. سو وہ کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ بات کریں گے. اینڈ مور اوور دیٹ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ عہدہ دے دیا گیا ہے. سو جو کہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, نمبر ون. نمبر سیکنڈ یہ کہ پی ٹی آئی نے بھی اس پر کافی زیادہ ان کو مبارکباد دی ہے. سو اس پر بھی بات کریں گے کہ ان کی کیسے مطلب ان کے اندر بڑی ہمت آ گئی کہ انہوں نے بھی مبارکباد دی. اور اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, کیسے مزاج ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. شکر ہے اللہ کا, بہت شکر. زبردست. تو سب سے پہلے تو حماد صاحب ایسا کرتے ہیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جنرل عاصم منیر سے. ان کو جو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے, سو اس پہ چلیں, باقی سب تو مبارکباد دے ہی رہے تھے لیکن پی ٹی آئی بھی پیچھے نہیں رہا, انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے فائنلی. دیکھیے اچھی بات ہے, ہاں یعنی اون کر رہے ہیں. دیکھیے اگر پی ٹی آئی اس طرح آگے بڑھے تو میں بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ باہر بھاگے ہوئے بھگوڑے یوٹیوبروں کے پیچھے جانے کی بجائے, گالم گلوچ کرنے کی بجائے, ہوائی اور جذباتی باتیں کرنے کی بجائے, اگر آپ حقائق کا ادراک بھی کر لیں اور ان حقائق کے ساتھ ساتھ چلے بھی, تو پھر آپ کے لیے بہت سارے راستے کھلیں گے. اب اگر پی ٹی آئی اس کی مخالفت کرتی, چلو ہم تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے ہیں. اگر وہ کہتے کہ فیلڈ مارشل کیوں بنایا, فرض کریں, چونکہ پی ٹی آئی اس طرح کرتی رہی ہے نا ہمیشہ, اس طرح سے کوئی بھی توقع رکھ سکتا, تو کیا فرق پڑتا؟ کیا وہ واپس جنرل بن جاتے؟ جنرل تو ہے نا. اب اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑ رہا تھا. اب وہ فیلڈ مارشل بنے, ٹھیک ہے, یہ ایک علامتی سمبولک عہدہ ہے. بنیادی طور پر دیکھیں وہ جنرل کی حیثیت سے آرمی کو کمانڈ کرے یا فیلڈ مارشل کی حیثیت سے, ان کی اختیارات, ان کی طاقت, ان کی ڈیگنیٹی, ان کے وقار پر کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اسی پوزیشن پہ. ہاں میں یہ پوچھ رہی تھی, از دیر اینی ڈفرنس کہ اگر ان کو فیلڈ مارشل کے اوپر پروموٹ کر دیا گیا ہے تو کوئی ڈفرنس آتا ہے جاب کے اندر یا کوئی نہیں آتا. یہ ایک طرح سے اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے. یعنی جو صورتحال ابھی ہو کے گزری ہے, یعنی پاکستان کے بارے میں یہ توقع نہیں تھی کہ انڈیا کو بھی نہیں تھی, کسی کو بھی نہیں تھی کہ پاکستان اس طرح ریئیکٹ کرے گا اور پھر پاکستان اس طرح ون کر جائے گا. وہ چونکہ پاکستان نے کیا. یہ جب 71 کا سانحہ ہوا تھا اور انڈیا کے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے, تو پھر انڈیا نے اس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا تھا. ہاں مجھے پتا ہے, بالکل یاد ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے. یس. تو اب وہ ریٹائر ہو گئے تھے اس ٹائم پہ, ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو دیا تھا فیلڈ مارشل دیا گیا تھا. لیکن یہ ایک طرح سے ایک انعام ہوتا ہے, یعنی ریاست کی طرف سے کہ ہاں بھائی آپ نے اس ریاست کا دفاع کیا, اس ریاست کو جنگ جتوا کی دی, یہ آپ کا انعام ہے, ایک طرح سے تمغہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ تو فائنل ہو گیا حماد صاحب کہ پاکستان جنگ جیتا ہے. پاکستان جنگ جیتا ہے نا, یعنی یہ تو واضح ہو گیا نا. وہ میں یہاں تو نہیں کہہ رہے ہیں, وہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے نا, پورا عالمی میڈیا کہہ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ پی ٹی آئی نے اس پہ مبارکباد دی. دیکھیں پی ٹی آئی یقیناً اس پہ قابل ستائش ہے یہ بات, یعنی بہت سنجیدگی دکھائی. اتنا بڑا دل وہ کبھی نہیں کرتے, لیکن لگتا ایسے ہے کہ وقت
سے پی ٹی آئی کچھ سیکھنے لگی ہے. یہ جیسے کہ میں نے کہا نا, فرق تو کوئی نہ پڑتا. اگر پی ٹی آئی والے مخالفت کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ فرق پڑتا تو پی ٹی آئی کو پڑتا. بالکل. ٹھیک ہے بھائی, وہ آرمی چیف ہے, وہ فوج کو کمانڈ کر رہے ہیں, اسی فوج نے جنگ جتوا کے دی ہے ملک کو. یہ ملک شہباز شریف کا بھی ہے, یہ ملک عمران خان کا بھی ہے, یہ ملک میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, ان کا بھی ہے, سب کا ہے. تو جس نے فوج کو کمانڈ کیا ان کو ایک طرح سے ہم نے اعزاز سے نوازا. تو اس اعزاز میں پی ٹی آئی نے اپنا حصہ ڈالا کہ بھائی یہ میرا بھی ملک ہے, میری بھی فوج ہے, میرا بھی آرمی چیف ہے, تو میں اس کی تائید کرتا ہوں. اچھی بات ہے. جی زبردست. یہ تو بہت مطلب یہ واقعی ایک ایسی چیز پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آئی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی, ورنہ وہ ہمیشہ اچیومنٹس کے اوپر تنقید ہی کرتے رہے ہیں. سنجیدہ اقدام ہے, سنجیدہ فیصلہ ہے, پروفیشنل بات بھی ہے نا تھوڑی. ہاں بالکل, سیاسی ویژن اس سے پھوٹ رہا ہے. اس کی تائید ہم کم از کم پی ٹی آئی کو داد دیں گے. چلیں, پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا علی امین گنڈا پور میں بھی بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں آج کل وہ کافی دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی میں آج کل, یا علی امین گنڈا پور کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ گنڈا پور کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. ایک تو پی ٹی آئی ہوا میں جھول رہی ہے اس وقت. اگر یہ جس طرح ہم نے بات کی نا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے پہ مبارکباد دی, اگر اس طرح پی ٹی آئی آگے بڑھی تو پھر تو پی ٹی آئی بچ جائے گی. لیکن اس وقت پی ٹی آئی ہوا میں جھول رہی ہے. ایک تو جس کو صوبائی صدر بنایا, چونکہ پی ٹی آئی کی بڑی طاقت بھی پختونخوا میں, جس کو صوبائی صدر بنایا اس کے اندر بالکل صلاحیت نہیں ہے. وہ سیاسی صلاحیت سے محروم ہے, وہ پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک ثوابی جلسہ کیا تھا, وہ ناکامی سے دوچار ہوا تھا. اب وہ روز روز کارکنوں سے کہتے ہیں کہ بس نکلے, او بھائی نکلے, فضا کو دیکھے, ملک حالت جنگ میں ہے, ایک جنگ ہم نے لڑی, دوسری جنگ وہ روز روز دھمکیاں دے رہا ہے, صورتحال مخدوش ہے, اور آپ روز روز کہتے ہیں کہ نکلے عمران خان کی رائے کے لیے. تو کیا اس سے عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ اس سے تو آپ نے اس کے لیے مزید مسائل پیدا کر دیے. اب وہ بیرسٹر گوہر کے بھی مخالف ہو گیا, گنڈا پور کے بھی مخالف ہو گیا کہ یہ لوگ عمران خان کو رہا نہیں کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا زیادہ پولیٹیکل بھی ہے اور زیادہ دانائی پر مبنی بھی ہے. بیرسٹر گوہر کا, علی امین گنڈا پور کا, اور جنید اکبر جو ہے وہ ایسے ہی ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. نہ ان کے ساتھ کوئی ہے, نہ کارکن ان کی سن رہے ہیں, نہ ان کے ہاں سیاسی ویژن ہے. اب یہ لوگ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو میرے انفارمیشن ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, بلکہ گنڈا پور کی بھی نہیں ہو رہی ہے. گنڈا پور ایڈمنسٹریٹو معاملات یا صوبے کے اندر چلنے والی آپریشن پہ وہ کوارڈینیشن میں ہے, لیکن عمران خان کے حوالے سے گنڈا پور کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اب گنڈا پور پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے. یعنی جو میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں, جو میرے اطلاعات ہیں تو ایک اور بلکہ میرے بعض ذرائع کہتے ہیں کہ 2 ملاقاتیں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ہوئی ہیں گنڈا پور کی. گنڈا پور گزشتہ 2 ہفتے سے اسلام آباد میں ہیں. 1-2 بار وہ پشاور گئے, یوم تشکر کے پروگرام میں بھی گئے, ایک اور بار اور بھی گئے, لیکن زیادہ تر وہ اسلام آباد میں ہیں. تو ان ملاقاتوں کے پیچھے پھر کیا ایجنڈا چل رہا ہوگا؟ ان ملاقاتوں کی اگر ہم پی ٹی آئی کا سٹانس دیکھیں تو وہ تو یہی کہیں گے یقیناً کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, اور ہمارے پی ٹی آئی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ گنڈا پور کے خلاف ہی رہتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی یکسو نہیں ہو رہی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے, اب گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ بھائی ہمیں کوئی خط نہ بھیجے, یہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کو بھیج دیں. وہ تو آرمی چیف نے کہا نا کہ خط مجھے ملے گا تو میں ان کو بھیج دوں گا پرائم منسٹر کو. اب انہوں نے تو اپنا موقف واضح کر دیا کہ آپ وہاں پہ بات کر لیں جو بات کرنی ہے. اب بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس یا پارلیمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. یعنی جو میرے انفارمیشن ہے تو پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے, خواجہ آصف کے ساتھ بھی ہوئی ہے, کچھ اور جو اہم لوگ ہیں اسحاق ڈار کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے. تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملات حل کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیاسی حکومت کے ساتھ کریں, تو وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں. اگر کوئی بریک تھرو ملے گی بھی تو یہاں سے ملے گی. یعنی پرائم منسٹر
کسی سے کسی بھی حلقے کسی بھی منطقے سے بات کریں گے تو پرائم منسٹر کریں گے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پارلیمان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. تو دیکھیں پرائم منسٹر کا اختیار یہ اسمارٹ پلے کر رہے ہیں، اس وقت اسمارٹ پلے کر رہے ہیں اور پولیٹیکل ڈائلاگ کی طرف آ رہے ہیں. اب پرائم منسٹر جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا پرائم منسٹر ہے، اس کی بات معمولی بات نہیں ہوتی. تو اگر پرائم منسٹر ان کی بات کو یا ان کی سفارشات کو آگے بڑھائے کہ بھائی ہمیں ڈائلاگ کرنے دے، ہمیں کچھ لین دین کرنے دے اس معاملات پر، اگر خان کی رہائی ہو سکتی ہے تو اس پر بھی بات کرنے دے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ برف پگھل جائے. چلیں لیٹس سی، کیونکہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ فردر ان لوگوں نے یہ بات چیت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے، نیگوسیشن سٹارٹ کر دی ہے. تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ہم لوگ انڈیا کے اوپر بھی. حماد صاحب، جو ارنب گوسوامی ہیں جس کو سبھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تو کون نہیں جانتا، جتنی اس نے انڈیا اور پاکستان کے جب جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان کو تو اس نے ختم ہی کر دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ تو رہا ہی نہیں ہے جیسے اب. سو اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہو ہی گیا ہے فائنلی، اور انڈیا کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے کتنی غلط انفارمیشن پھیلائی اور کتنا غلط رول پلے کیا میڈیا کے اوپر. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی ایک ایسی لہر آ چکی ہے ملیحہ، جو میں صحافتی تاریخ کا طالب علم ہوں. انڈیا کی صحافت ایک زمانے میں بڑی شاندار رہی. یعنی ہاں ایک اب تو ہمیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو میں بتاتے چلوں، ابوالکلام آزاد بھی اخبار کے ایڈیٹر تھے، کتنے بڑے آدمی تھے. مولانا محمد علی جوہر بھی اخبار کے ایڈیٹر تھے. یعنی وہاں سے ایک سلسلہ، اور پہلا اردو اخبار یعنی برصغیر کا پہلا اخبار اردو دہلی اخبار، یہ 1835 میں دہلی سے شائع ہونا شروع ہوا تھا. پہلا اخبار مولوی محمد باقر نے شروع کیا تھا، اور مولوی محمد باقر کو 1857 میں انگریزوں نے شہید بھی کیا تھا. یعنی پہلے صحافی جو تھے آپ کے اردو کے، وہ شہید صحافی بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے مولوی محمد باقر کون تھے؟ یہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے. اچھا، وہ ٹائم تو مجھے لگتا ہے. اچھا، وہاں سے ایک سلسلہ چلتے چلتے ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، آتے آتے کلدیپ نائر تک آ جاتا ہے. بہت بڑے صحافی تھے کلدیپ نائر. پھر فرید ذکریہ، اس وقت بھی وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ کے اور CNN کے اور اہم ترین جو عالمی میڈیا ہے اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ پھر اچانک سے یہ سوشل میڈیا کے ساتھ جو غول غپاڑا آ گیا نا، تو اس میں میجر گورواریہ بھی گھس گئے، بخشی بھی گھس گئے، یہ ارناب گوسوامی. یہ بنیادی طور پر صحافی نہیں ہے، یہ پروپیگنڈسٹ ہے. بنیادی طور پر یہ پروپیگنڈسٹ ہے، اس کو آپ صحافی نہیں کہہ سکتے. صحافی کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، اس کے آرٹیکلز کتنے ہیں، ان آرٹیکلز کا معیار کتنا ہے، اس نے سٹوریز کتنے کی ہے، یعنی بریکنگ اس نے کتنے نکالے، کتنے صحیح ثابت ہوئے، ایڈیٹوریل کے بارے میں کتنا جانتا ہے. تو صحافت کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. ارناب گوسوامی کا تو میں نے کوئی آرٹیکل ہی نہیں پڑھا. میں گورواریہ اور بخشی کا تو میں نے کوئی تحریر نہیں پڑھی. تو وہ صحافی نہیں ہے، وہ پروپیگنڈسٹ ہے. اور ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے بحیثیت ریاست ہندوستان اپنی صحافتی ورثے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا، اور چلیں ارنب گوسوامی پہ تو ہوا ہی ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو بی جے پی کے IT کے سربراہ ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے. تو یہ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے. یعنی وہ بھی پروپیگنڈسٹ ہے نا. بی جے پی کے اندر تو پروپیگنڈے کا عنصر بہت نمایاں ہے، بہت زیادہ ہے. وہاں وہ جس طرح ہمارے PTI کے ہاں سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا، اور پھر وہ پروپیگنڈا ٹریول بھی کر جاتا ہے اور اس سے ناسمجھ لوگ تو اسی طرح BJP کے ہاں بھی یہ چیز ہے. اب وہاں پہ جو کانگریس ہے، تو کانگریس کی تو ایک بہت بڑی پرانی روایت ہے، بہت بڑے بڑے لیڈرز ملے ان کو، ان کی ایک لیگیسی ہے. لیکن BJP کے اندر یہ چیز نہیں ہے. BJP کے اندر پروپیگنڈا، سوشل میڈیا، گالم گلوچ، یہ چیزیں چلتی ہے.
اب جو بی جے پی کے کوئی ہے آئی ٹی ہیڈ یا کیا ہے آئی ٹی کے سربراہ، ہاں آئی ٹی کے سربراہ، ہاں، اس کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بحیثیت ریاست ہندوستان اپنی کمزوریوں پر پانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں سے ایک اور انڈیکیشن بھی مل رہا ہے، اگر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کی پالیسیاں جو ہے وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کی ضد پر ہیں، اور انڈین اسٹیبلشمنٹ ان پالیسیوں کے یعنی پہلا وار تو کر دیا کہ بھئی تم نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو پہلا جو ان کی پارٹی کے آئی ٹی ہیڈ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ مستقبل میں بی جے پی کے خلاف بہت سارے اقدامات اندرونی طور پر کیے جائیں گے. چلیں لیٹس سی کہ کیا فردر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور بھارت اور پاکستان کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ یہ کہ انٹرنلی پاکستان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم باقی جو ہے چیزیں وہ کل ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.